جب قمر آپا آتی ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا کیا چیزیں یہاں کھینچ کے لاتی ہیں. شاید وہ جب اپنی الماری کھولتی ہیں تو اس میں ان گنت بے حد خوبصورت ساڑیوں کی خوشبو ریشم کی اور سوت کی بنی ہوئی. تو قمر آپا کا جو ایک پورا نظریہ ہے وہ زمین سے جڑا ہے اور ساتھ ساتھ گلوبل ہے اور نہایت ہی نفیس. جس قدر نفاست سے قمر آپا پیش آتی ہیں اور ہم لوگ ایک دم تر و تازہ ہو جاتے ہیں جب لکھنؤ آتی ہیں. میرے خیال میں لکھنؤ میں کسی کے آمد کی وہ لہر محبت کی نہیں دوڑتی جتنی قمر آپا کے آنے سے ہوتی ہے. اب پتہ چلا قمر آپا یہاں سب جاتی تھیں. اب انہوں نے پورے لکھ دیا ہے کہ میں یہاں گئی اور وہاں گئی اور وہاں گئی. لیکن جہاں بھی گئیں قمر آپا لوٹ کے جیسے ایک باز ہوتا ہے وہ اپنے شاہین سلطان کے ہاتھ پہ آ جاتا ہے, تو اسی طریقے قمر آپا جو ہیں وہ ایک باز ہیں. پورا زمانے کا گشت کر کے وہ اپنے سلطان کے بازو پہ آ کے بیٹھتی ہیں. جو آپ کو یہ تشبیہ آپ کو رومی کی شاعری میں بھی ملے گی. بہرحال she is a woman of the world and yet her soul belongs to us, the very us. تو قمر آپا کے بارے میں اب یہ بھی سوچی نا کہ ایک شخص کو ایک حیرت کا اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے, حیرت کا آپ کو احساس دیکھنا ہے تو وہ قمر آپا ہے. نہیں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح. ان کو ہر چیز میں حیرت سے حیرت ہوتی ہے. بچوں میں حیرت نظر آتی ہے, دوستوں سے بھی حیرت ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ کیا ہے قمر آپا کو لوگوں کے درد سے بھی حیرت ہوتی ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ نہ ہو کہیں. جب اس ٹائم کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کیا تھا, انہوں نے کہا لیب میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن عورت جو ہے وہ بہتر پیغام ہے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ عورت چاہے تو وہ زندگی کو بدل سکتی ہے. تو میری کتاب جو ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر سناؤں. گزرے ہیں کئی بار اسی دشت و چمن سے ہم لوگ زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہیں. میں دنیا کے تقریباً 30-40 کنٹریز میں گئی ہوں, اور اپنے یہاں تو جیسا مظفر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی مجھے نہیں ملے علی گڑھ میں. نام سنا کرتے تھے کہ کوئی مظفر صاحب بھی ہیں, بلکہ جب میں نے ان کو مبارکباد دی پھر ممراؤ جان کے, تو انہوں نے مجھے قمر آپا سے کہہ کے مخاطب کیا. پتہ ہی رشتہ ہی بدل گیا تھا, تو عشق بھی نہیں کر پائے, اس سے ان کی بڑی بہن بن گئے. اس نے نہیں کہا. تو مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے علی گڑھ میں پڑھا, اور میں نے بھی معصوم رضا راہی صاحب کے ساتھ کچھ کام کیا ہے, اور ان کے ایک آدھ شعر مجھے آج کل یاد آتے ہیں. زہر ملتا رہا زہر پیتے رہے, روز مرتے رہے روز جیتے رہے, زندگی ہم کو آزماتی رہی اور ہم زندگی آزماتے رہے. لیکن ان کا یہ بھی شعر ہے, ان شیخ و برہمن سے ہم کو کیا لینا راہی, ہم عزم و یقین والے وہ بہن و گما والے. علی گڑھ سے میں نے تھوڑا پڑھا, لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میں مختلف جگہ جاتی رہی. پھر میں آگرہ چلی گئی. آگرہ سے میں نے MSc کیا. آگرہ تو محبتوں کا شہر ہے, جہاں تاج محل ہے, محبت کی نشانی ہے. ویسے شاعر نے کہا ہے ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسنی تاج محل, نہیں شکیل بدعینی نے کہا ہے ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسنی تاج محل, ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. شاعر صاحب نے جانے کیوں یہ کہہ دیا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے تاج محل, ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. وہ تو عشق کرنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے, مذاق نہیں ہو سکتا وہاں کا. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ میں نے انڈسٹریل ٹاکسیکالوجی CSIR کی ایک لیب ہے وہاں کام کرنا شروع کر دیا. وہاں میں نے جب کام کیا ہے تو مجھے لگا کہ کچھ زہریلے ذرے ایسے ہیں جن سے بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں.
تو میں نے کارخانوں میں جا کر کے ان کے لیے کام کیا. پھر میں نے وہ عورتیں جو دھوئیں کے اثر سے متاثر ہوتی ہیں ان کے آنسو پوچھے, میں نے ان کے لیے بہت کام کیا. آج کے دن بھی میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے دل میں ان کے لیے بہت درد ہے. ہم اور ہمارے بہت سے نوبل لاریٹس بھی ہمارے دوست ہیں, وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. کاش گورنمنٹ کچھ کر سکے. آپ دیکھیے دلی میں دیکھیے کتنی آلودگی ہے. پھر میرے کام کے سلسلے میں مجھے باہر سے دعوت نامے آنے لگے اور میں مختلف کنٹریز میں جاتی رہی. تو مجھے لگا کہ یہ جگہیں بڑی حسین ہیں, اپنا دیش بھی حسین ہے. لیکن جیسے میں ہائیڈلبرگ گئی جہاں اقبال بھی گئے ہیں, تو ہائیڈلبرگ کا جب قلعہ میں نے دیکھا ہے جو وہاں کا کاسل تھا, محل تھا, وہ بڑا خوبصورت تھا. مجھے ایک دم اقبال یاد آ گئے. انہوں نے کہا ہے کہ کل تک تو پیش نظر فرشتوں کی ادائیں, آئینہ ایام نے آج اپنی ادا دیکھی. وہ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت, بہت ہی مجھے اچھا لگا ہے. ایسی بہت سی جگہیں میں گئی ہوں جہاں مجھے جا کر کے بڑا اچھا لگا ہے. پھر میں نے امریکہ میں بہت کام کیا ہے اور وہاں بھی حسن ہے, لیکن اتنا حسن نہیں ہے جتنا یورپ میں ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جرمنی میرا سیکنڈ ہوم ہے. ان لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے, میں نے وہاں بہت کام کیا ہے اور اب بھی میں وہاں جاتی رہتی ہوں. شادی چل نہ سکی, پھر ہم الگ ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم کام کرنے لگے اور ہمیں اچھا لگا کہ ہم کام کرتے ہیں. تو میں جب کسی کو سنتی ہوں کہ اس نے دوسری شادی کر لی تو میں کہتی ہوں میں نے بڑی غلطی کی, مجھے بھی کر لینا چاہیے تھی, لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے. جاوید صاحب نے اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کا ذکر ضرور کیجیے گا کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی اس کا خیال آئے کہ وہ زندگی جو ہے صرف اس میں نہیں ہے. زندگی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, زندگی میں آپ جتنا چاہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے جاوید صاحب نے یہ کہا اور شاید یہ بات صحیح بھی ہے. اور جہاں میں کہہ رہی ہوں کہ میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ میرے دادا کہا کرتے تھے لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاس پانے آتی, لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے. تو وہ کہتے تھے تم اس کو ہمیشہ تنہا چھوڑ دیتی. تو ہم ان کے پیچھے پیچھے یہ شعر پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. ایک ایک کرتے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن, میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں. تو فیض صاحب پیچھے مڑے, میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, اور کہنے لگے بی بی کل آپ کے ساتھ کافی پیئیں گے. پھر وہ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کافی پی اور اپنی نظم سنائی. گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست, گر مجھے اس کا یقین ہو تیری آنکھوں کی اداسی تیرے سینے کی جلن, میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی.